ملک میں مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق نومبر میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 4.9% رہی، جو 78 مہینے کی کم ترین سطح ہے۔ رواں مالی سال جولائی سے نومبر اوسط مہنگائی 7.8% رہی۔ گزشتہ سال اسی مدت میں مہنگائی 28.6% تھی۔ مہنگائی میں کمی کے پیش نظر مانیٹری پالیسی میں مزید نرمی متوقع ہے۔ احتجاج کا اعلان علی خان کی بجائے بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ کہا، جب بانی چیئرمین نے سنگجانی جانے کا کہا تھا تو پھر ڈی چوک کس کے کہنے پر گئے؟ گنڈا پور بھی سنگجانی میں بیٹھنے پر متفق تھے تو چیئرمین اور سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کو سنگجانی میں بیٹھنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ بشرا بی بی کے احتجاج میں شمولیت کا بانی چیئرمین کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات بیرسٹر گوہر سے بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہوئی۔ بشرا بی بی سمیت کسی کو حق نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کے اوپر فیصلہ دے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ ان کی شکایت پر بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آئندہ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر بانی پی ٹی آئی کو بھیجنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قائدین کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی قائدین کا موقف ہے کہ بیرسٹر گوہر نہ گراؤنڈ پر تھے نہ ہی قائدانہ کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ایف آئی آر ہیں لیکن بیرسٹر گوہر ہر بار بچ نکلتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ باقی سب پر ایف آئی آر لیکن مرکزی قیادت آزاد ہے۔ علی محمد خان نے آڈیو بیان میں کہا ہے کہ پارٹی کی مرکزی قیادت مذاکرات میں مصروف تھی۔ ضلع کرم میں کل شام سے فائر بندی، 10 دن بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ پشاور پارا چنار روڈ سمیت آمد و رفت کے راستے اب تک بند۔ انٹرنیٹ، موبائل سروس اور شاہراہوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات۔ راستوں کی بندش سے اشیاء خورونوش، ادویات اور پیٹرول کی قلت۔ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 131 ہو گئی، 186 افراد زخمی۔ گرینڈ جرگہ اگلے چند دنوں میں کرم کا دورہ کرے گا۔ صوبائی حکومت جرگے کو مذاکرات کرنے کے لیے سپورٹ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کی گرینڈ جرگے سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ گرینڈ جرگے کے ذریعے کرم کے معاملے کو پرامن اور پائیدار حل نکالنا ہے۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کرم کے مسئلے کے حل کے لیے حکومت کے لاحمل پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہے کہ مقامی عمائدین شرپسند عناصر کی نشاندہی میں تعاون کریں۔ ایسے عناصر دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی آمد و رفت کے لیے شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اور قلت کو دور کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائیں سپلائی کرنے کی ہدایت۔ پاکستان بھر میں سوشل میڈیا سروسز سست روی کا شکار۔ انٹرنیٹ صارفین کی مشکلات برقرار۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹ بھیجنا اور وصول کرنا دشوار۔ وائی فائی اور موبائل ڈیٹا سروس متاثر ہونے کی شکایات۔ گھروں سے کام کرنے والے افراد، فری لانسرز اور طالب علم انٹرنیٹ میں خلل کے باعث پریشان۔ انٹرنیٹ کی سست روی سے پاکستانی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق سست انٹرنیٹ سے ملکی معیشت اور جی ڈی پی پر منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو عمومی طور پر ٹیلی کام سیکٹر کا منافع 3 ارب روپے یومیہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کا 60 سے 70% یومیہ منافع 3G اور 4G نیٹ ورک سے جڑا ہے۔ ملک بھر میں لوگوں کی شکایات ہیں کہ کچھ دن سے سوشل میڈیا ایپس صحیح نہیں چل رہی۔ آئی ایس پیز کے پاس ابھی انٹرنیٹ کی کم سپیڈ کا کوئی حل نہیں۔ وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی جیو پاکستان میں گفتگو۔ شہزاد احمد نے بتایا کہ انٹرنیٹ سپیڈ کے مسائل ہیں جو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وی پی این صارفین کی ضرورت ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ اب تک نہ ہو سکا۔ بی سی سی آئی کے سیکریٹری جے شاہ کا آئی سی سی کے چیئرمین بننے کے بعد معاملہ مزید لٹک گیا۔ وینیوز اور شیڈیول پر ڈیڈ لاک برقرار۔ پی سی بی کی چیمپئنز ٹرافی کے نئے فارمولے میں واضح موقف۔ بھارت ہائیبرڈ مانگے گا تو ہم بھی آئی سی سی کے میچز کے لیے بھارت نہیں جائیں گے۔ پاکستان نے اپنا کیس آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کو بتا دیا۔
بھارتی بورڈ کو حکومت سے مشاورت کے بعد شراکتی معاہدے پر فیصلہ کرنا ہے۔ ذرائع PCB کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرنڈر کرنے کی کہانیاں فضول ہیں۔ اگر سرنڈر کیا ہوتا تو انڈیا اور ICC جواب دینے کے لیے وقت نہ مانگتے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران آج بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1700 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,03,000 کی سطح سے اوپر چلا گیا۔ نومبر میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 4.9% پر آ گئی۔ ادارے شماریات کے مطابق اکتوبر 2024 میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 7.2% تھی۔ گزشتہ سال نومبر میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 29.2% ریکارڈ کی گئی تھی۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس بنا دی گئی۔ 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس کی سربراہی چیئرمین PTA کر رہے ہیں۔ ISI MI کے نمائندے اور DIG پولیس اسلام آباد شامل، ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم، جوائنٹ ڈائریکٹر IB، وزارت داخلہ اور اطلاعات کے جوائنٹ سیکرٹریز بھی ٹاسک فورس کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم کے احکامات پر قائم ٹاسک فورس کے نوٹیفیکیشن کے مطابق حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کی جائے گی۔ ٹاسک فورس 10 دن میں سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی۔ گجرات کے علاقے سرائے عالمگیر میں کار نہر میں گر گئی، دلہا اور ایک خاتون جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار میں دلہا دلہن سمیت 5 افراد سوار تھے، 3 خواتین کو بچا لیا گیا۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 2 بھائیوں سمیت 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بچوں نے ویرانے میں پڑا مارٹر گولہ اٹھا لیا تھا۔ علاقے میں مزید کسی گولے کی موجودگی کے خطرے پر سرچنگ آپریشن جاری۔ قوم پرست سیاستدان خان عبدالصمد خان اچکزئی کی 51ویں برسی۔ انہوں نے پسماندہ خطے کی علمی، فکری، سیاسی اور صحافتی تاریخ میں نمایاں اور قابل ذکر کردار ادا کیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کی تیاریاں جاری۔ کانفرنس 5 سے 8 دسمبر تک جاری رہے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی ادب و فن سے وابستہ شخصیات بڑی تعداد میں شرکت کریں گی۔ عید الاتحاد کے موقع پر میں پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کی جانب سے سب کو مبارکباد کہتی ہوں۔ پاک امارات دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، امارات زندہ باد۔ جس طریقے سے ہم پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے جوش و خروش سے یہاں کا بھی پاکستانی یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن، اماراتی یوم الاتحاد پر پاکستانی بھی پیش۔ دبئی میں پاکستانی شہریوں نے خون کے عطیات دیے، شارجہ میں اماراتی گیت گائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ کہا کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی اور خوشحالی کے شاندار سفر پر فخر ہے، اپنے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ UAE نے ہر آزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں جدت اور ترقی کی قابل تقلید مثال ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان اور UAE کے برادرانہ تعلقات مشترکہ ترقی و خوشحالی کا مظہر ہیں۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے مانچسٹر سٹی کو 2-0 سے شکست دے دی۔ محمد صلاح اور گیکپو کا 1-1 گول، ریشفورڈ اور جوشوا کے 2 شاندار گولز کی بدولت مانچسٹر یونائیٹڈ نے ایورٹن کو 4 سے ہرا دیا۔ لیورپول پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پر ہے۔